بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ آج ہم جو ہے وہ فرسٹ ایئر کی جو نیو بک ہے اردو کی، تو اس کو ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں آپ کو پہلے ذرا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں اس کا۔ 100 نمبر کا ہمارا اس کا پیپر آتا ہے، اور 100 مارکس کے جو پیپر کے اندر سب سے پہلے تو ہمارے پاس اس کے اندر تشریحات وغیرہ آتی ہیں۔ یعنی میں اگر تھوڑا سا اس کو جو ہے نا بریک ڈاؤن کر دوں تاکہ ذرا آپ کے لیے آسانی ہو جائے، یعنی جو بچے جو ہے نا وہ فرسٹ ایئر کے اندر ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے، تو دیکھیں آپ کے پاس ٹوٹل جو نمبر ہیں، یعنی ٹوٹل جو مارکس ہیں آپ کے، ٹوٹل نمبر جو ہے نا وہ 100 ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جس میں سے جو ہے آپ کے پاس جو معروضی ہے، آپ کی معروضی ہے وہ آپ کی 20 نمبر کی آتی ہے، یعنی ایم سی کیوز وغیرہ۔ اس کے بعد حصہ نظم 10 نمبر کا آتا ہے، حصہ غزل بھی 10 نمبر کا آتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے جی آپ اقتباس کی تشریح کر دیں، اقتباس کی تشریح، وہ آپ کے پاس اقتباس کی تشریح جو ہے وہ 15 مارکس کی آتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس سبق کا خلاصہ جو ہے، سبق کا، وہ 10 مارکس کا آتا ہے۔ پھر آپ کے پاس نظم کا خلاصہ، وہ 5 مارکس کا آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس مکالمہ جو ہے وہ 10 نمبر کا آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس درخواست یا رسید، یہ 10 مارکس کی آتی ہے۔ دین اس کے بعد ایک تلخیص ہے، انشاءاللہ اس کو کریں گے تلخیص، یہ 10 مارکس کی آتی ہے۔ تو یہ ٹوٹل آپ کا بریک ڈاؤن ہے 100 نمبر کا، جس میں سے آپ کے آپ کو یہاں پر بھی مصنف یعنی حصہ نظم میں مصنف کا نام، سبق کا اندر مصنف کا نام اور سبق کا عنوان، یہ اس کے بعد سیاق و سباق، یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ آپ لوگ نیو پڑھیں گے، سیاق و سباق۔ تلخیص بھی آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ نہیں ہوگی، اور باقی وہی چیزیں ہیں۔ خلاصہ 10 مارکس کا ہو جائے گا، پہلے آپ 5 نمبر کے خلاصے کے لیے جاتے رہیں۔ نظم کا خلاصہ 5 نمبر کا ہو جائے گا، پہلے آپ نظم کا مرکزی خیال پڑھتے رہیں۔ تو یہ ایک بریک ڈاؤن میں نے کیا ہے آپ کے سلیبس کا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی بک کی طرف۔ بک میں جو ہمارے پاس پہلا جو حمد ہے، یعنی جو پہلا جو چیپٹر ہے وہ حمد کا ہے۔ حفیظ طیب اس کے جو ہے نا وہ شاعر ہیں، اور یہ لازمی یاد رکھا کرے، کلیات حفیظ طیب، یہ جو ہے نا اس کا ماخذ کے طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کا ماخذ بتا دے کہاں سے لیا گیا۔ حمد ہے ہمارے پاس، اور ہم تھوڑا سا اگر اس کا انٹروڈکشن لے لیں تو دیکھیں، سوالات جوابات تو آپ کے ختم ہو گئے ہیں، آپ کو اب سوالات جوابات کرنے کی ضرورت نہیں، جو کہ آپ کے سلیبس کے اندر سوالات جوابات کا 10 نمبر کا پورشن ختم ہو چکا ہے۔ یہ جو ہم یہاں پر پڑھیں گے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہاں سے بھی سوال جواب آ جاتے تھے اس انٹروڈکٹری پورشن میں سے۔ جس ہم یہاں پر یہ پڑھیں گے ایم سی کیوز کے لیے کہ جی ان کا اصل نام کیا تھا، عبدالحفیظ منہاس تھا۔ حفیظ طیب جو ہے نا وہ ان کا شعری نام تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا اور چیز آ سکتی ہے کہ یہ انہوں نے جو ہے نا وہ کہاں پر، حفیظ طیب نے عربی فارسی کی بنیادی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اچھا، آپ نے اردو اور ایم اے پنجابی کے امتحان پاس کیے، ایم اے اردو، وابڈا میں ملازمت کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ نا حمد گو بھی تھے۔ حمد گو کا مطلب ہوتا ہے نہ صرف لکھتا ہے بلکہ اپنی لکھے ہوئے کو پڑھتا بھی ہے۔ اور انہیں جو ہے نا وہ 1994 میں تمغہ حسن کارکردگی یعنی گورنمنٹ کی طرف سے اپریسیشن جو ہے نا وہ ایک میڈل ملا۔ اور آپ کے جو ہے نا وہ کلیات کا نام ہے کائنات حفیظ طیب۔ یہ میرے پاس 4-5 چیزیں ایز اے ایم سی کیو اس کے لیے۔ میں اب آپ حمد کی طرف لے کر آپ کو آتا ہوں۔ دیکھیں، حمد کے لیے سب سے پہلے تو یہ ایک لفظ یاد کر لیجئے کہ یہ ہم نے ہمیشہ کہ کوئی بھی شعر اس کا آ جائے، حمد میں کوئی بھی شعر آ جائے، یہ آپ نے انٹروڈکٹری لائن ضرور دینی ہے کہ اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی، اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ، اب یہ حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ لائن لکھ دی۔ اس کے بعد ہم جو ہے نا اس کے
شعر کی تشریح پر آ جاتے ہیں. پہلے چونکہ ہم نے اب اس کے خلاصے بھی تیار کرنے، میں آپ کو ان کے خلاصے بھی لکھ کر دیا کروں گا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ ساتھ اس کا کنٹینٹ پرووائڈ کروں گا. صرف ہم ریڈنگ نہیں کریں گے، ہم ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ خلاصے کو فوکس کریں گے. خلاصے کی مدد سے پھر ہم اپنی تشریحات کر لیا کریں گے. یہ ایک بڑا بہتر طریقہ ہے، بجائے کہ آپ ایک ایک شعر کو الگ الگ کریں، آپ خلاصے کو تھوڑا ڈیٹیل کر لیں. خلاصہ ذرا تھوڑا سا جو ہے نا وہ ذرا آپ اس کا ڈیٹیل میں لے جائیں، تاکہ وہ پھر آپ کو اس سے ادھر سے تشریح نکل کر ہر شعر میں ایڈجسٹ کر دیں. کس کا نظام رہنما ہے؟ رہنما کون ہوتا ہے؟ رہنمائی کرنے والا. یعنی کس کا نظام رہنمائی کر رہا ہے؟ افق کہتے ہیں تمام آسمان کو، آسمان، کائنات کو. یعنی اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو ایک جہانوں کا مالک نہیں ہے، کئی جہانوں کا مالک ہے. تو ہم، اور کس کا دوام گونج؟ دوام کہتے ہیں ہمیشگی، ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا. افق وہی. تو اب ہم کیا کریں گے؟ پہلا شعر ہے. اس شعر کے اندر شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا نظام ہر جگہ پر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام کائنات کی رہنمائی کرنے والا ہے. سورج، چاند، ستارے یہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے اندر اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں. تمام کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے تابع ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا اور جس چیز کو دوام بخشا، وہ چیز ہمیشہ، جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے اس کو کوئی زوال نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ کا ہی نظام جو ہے نا پوری کائنات کے اوپر چھایا ہوا ہے. تو یہ اس کی تشریح ہو گئی. اس کو ہم اور الیبوریٹ بھی کر سکتے ہیں. شان جلال کس کی؟ عیاں کہتے ہیں نظر آنا، نظر آنا. شان جلال کس کی؟ عیاں ہے جبل کہتے ہیں پہاڑ کو. اس شعر کے اندر شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ جلال کو وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طاقت جو ہے. ہم کہتے ہیں یار بڑا جلالی بندہ ہے. جلال کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ، مطلب جو پاورفل، یعنی جو پاورفلنس ہے، جو کسی بھی شخص کی جو قوت ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایک نظام کائنات کو چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب ہم بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھتے ہیں اور وسیع و عریض میدانوں کو دیکھتے ہیں اور گہرے سمندروں کو دیکھتے ہیں اور ہم ان نظام کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یاد آتا ہے کہ جو اتنی بڑی چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے وہ خود کتنا طاقتور اور خود کتنا پرجلال ہوگا. ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی طاقت نظر آتی ہے. رنگ جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو. اس کے دوسرے مصرے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات خوبصورتی کو پسند کرنے والی ہے. جب ہم طرح طرح کے پھول، پھل، خوبصورت نظارے، سمندروں کے اوپر جو ہے نا وہ پہاڑوں پر، باغوں پر، دریاؤں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر خوبصورتی کے بہت سے رنگ بکھیر دیے ہیں. کس کے لیے نجوم بکف ہیں روش. نجوم کہتے ہیں ستاروں کو، نجوم ستارے. بکف کا مطلب ہوتا ہے کہ، یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں کس کے لیے نجوم بکف ہے روش. بکف کا مطلب ہوتا ہے کہ ستارے جو ہے نا وہ، روش کہتے ہیں جگہوں کو، روش کہ ہر جگہ پر ستارے جو، بکف کہتے ہیں سر پہ، جیسے کفن بکفن، سر پہ کفن باندھ کر چل پڑے ہم کہتے ہیں نا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ستارے جو ہیں یہ آپ کو بکف نظر آتے ہیں، روش ہر جگہ کے اوپر. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. باب شہود کس کا کھلا ہے؟ افق. اب باب کہتے ہیں دروازے کو، شہود کہتے ہیں نشانیوں کو، نور کو، روشنی کو. جیسے سورج ہے نا، یہ بھی ایک روشنی کا دروازہ ہے. تو ہم نے اس شعر کی تشریح کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر کے اندر شاعر فرماتا ہے کہ جگہ جگہ پر ستارے، اللہ تعالیٰ کی کائنات کے نظارے نظر آتے ہیں. یہ ستارے روشنیاں بکھیرتے ہیں، اور ہر جگہ، ہر راستے پہ، ہر روش کے اوپر ہمیں یہ ستارے نظر آتے ہیں، اور ہر جگہ پر جو ہے نا وہ روشنیوں کا ایک دروازہ کھلا ہوا نظر آتا ہے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے جو ہے نا ہمیں نظر آتے ہیں. باب کہتے ہیں دروازہ. کس کے لیے سرود صبا ہے چمن کہتے ہیں باغ کو، صبا کہتے ہیں ہوا کو، سرود کہتے ہیں ٹھنڈی باغات.
کس کے لیے نمود ضیاء ہے افق، افق ضیاء کہتے ہیں سورج کو، نمود کہتے ہیں نشو و نما کو۔ تو اس شعر کے اندر شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور باغوں کے اندر جو ہے نا وہ ہر طرف جو ہے وہ ہوا ایک خوشنما رنگ دکھاتی ہے، اور پھول جو ہے نا وہ ہواؤں کے اندر جو ہے نا وہ مہکتے ہیں، اور ہر طرف جو ہے نا وہ سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، اور آسمانوں کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں تمام روشنیاں اور پھل پھول کی نشو نما نظر آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ مختوم کس کی موج کرم ہے صدف، صدف مختوم کہتے ہیں کہ رونما ہونا، مرقوم کس کا حرف وفا ہے افق، افق مرقوم کہتے ہیں رقم لکھا ہوا ہونا، مختوم کس کی موج کرم، موج کہتے ہیں لہر کو، صدف، صدف ہوا، صدف بھی ہوا کو صدف کہتے ہیں، اور مرقوم کس کا حرف وفا ہے افق، افق۔ تو یعنی یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر کے اندر شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی کرم اور اللہ تعالیٰ کی جو رہنمائی اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ ہوا کے دوش پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر جگہ پر چلتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ مرقوم کس کا حرف وفا ہے افق، افق کس کی طلب میں اہل محبت ہیں داغ، داغ کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق، افق کس کی طلب میں اہل وفا، اہل محبت ہیں داغ، داغ کا مطلب ہے کہ جب کائنات کو پالنے والا اس قدر رحیم و کریم ہے، اپنی مخلوق پر اس قدر جو ہے نا وہ کرنے والا ہے، اپنی مخلوق پر اس قدر نعمتیں برسانے والا ہے اپنی رحمتوں کی، تو اس کی ایک ایک چیز کے اوپر جو ہے نا وہ اس کے ماننے والے یعنی کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کائنات کے اندر ایک حشر بپا کا مطلب ہے کہ طرح طرح کی مخلوقات کا پیدا ہونا، اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے اس کائنات میں تمام مخلوقات وجود کے اندر آ چکی ہیں، اور ہر طرف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں لوگ جو ہیں وہ اپنے ایمان کی روشنیاں جو ہے نا وہ بکھیر رہے ہیں۔ آخری شعر چونکہ اس کے اندر شاعر کا اپنا نام آ جاتا ہے، اس کا تخلص استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم آخری شعر کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے میں اگر اس کا خلاصہ کروں نا تو ذرا اس کا خلاصے کو آپ ذرا دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے نا اس کا کمپریہنسو کنٹینٹ ملتا رہے گا۔ الفاظ کے معنی میں نے اوپر لکھ دی ہیں، اور حشر کا مطلب ہوتا ہے، بپا کا مطلب ہوتا ہے رونما ہونا، اور اس کے بعد لکھا ہونا، مرقوم رقم کرنا، لکھنا۔ فرقت ویسے کہتے ہیں تنہائی کو، سوزا کہتے ہیں دکھ میں، کہ کس کے دکھ کے اندر یعنی کس کی، سوزا کا مطلب ہوتا ہے کس کی یاد کے اندر انسان کا دل دکھی رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان کے دل کو رہنمائی ملتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی ہر نفس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر، سوز کا مطلب ہے دل میں گداز پیدا ہونا، دل کے اندر نرمی کا پیدا ہو جانا، نرمی بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ خلاصے کے لیے دیکھ لیں، اس نظم میں شاعر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اب دیکھیے کہ اللہ کا نظام، اللہ تعالیٰ کا نظام کو، اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ کے نظام کو ہمیشگی ہے، ہمیشگی کا مطلب ہوتا ہے دوام ہے، ہمیشگی ہے، اس کی طاقت، اس کی طاقت جگہ جگہ عیاں ہے، اس کی طاقت جگہ جگہ عیاں ہے، عیاں کا مطلب ہوتا ہے رونما ہے، عیاں ہے، نظر آ رہی ہے۔ آگے بڑھو، یہ چاند ستارے اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ اچھا جو اسی کے لیے
باغات میں ٹھنڈی ہوائیں رونق بکھیرتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں رونق بکھیرتی ہیں۔ آگے کی طرف آ جائیں، ہر طرف اللہ تعالیٰ، ہر طرف اللہ تعالیٰ، دیکھو نا مختوم کس کی موجیں، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نوازشات نظر آتی ہیں، نوازشات نظر آتی ہیں۔ تمام مخلوق اسی کی یاد میں سکون پاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں اگر اس کو دیکھوں، خلاصہ ہمارا زیادہ طویل بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ زیادہ مختصر ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے نا اس کو بیان کر سکیں۔ آگے کی طرف آ جائیں، یعنی کہ کنٹینٹ کے مطابق، تو یہ ہم سوالات جوابات کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ سوالات جوابات ویسے آنے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کو ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ حفیظ صاحب کی شاعری کے بنیادی موضوعات کون سے تھے؟ تو ان کی شاعری کے جو بنیادی موضوعات تھے، یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حمد و ثنا تھی۔ حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جو تھی نا، وہ آپ کی شاعری کے بنیادی موضوعات تھے۔ یعنی حمد و نعت جو ہے نا، حمد و نعت، یہ آپ کی شاعری کے بنیادی موضوعات تھے۔ حفیظ صاحب کی وجہ شہرت شاعری کی کون کون سی اصناف ہے؟ وہی حمد و ثنا۔ حرف وفا، افق، افق مرقوم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حرف وفا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ کائنات کی جگہ جگہ کے اوپر جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے، اس کے نشان جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں۔ شان جلال اور رنگ جمال سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت اور خوبصورتی کے رنگ۔ اس نظم کی حیت کیا ہے؟ حیت کا مطلب ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ حمد ہے، حیت کا مطلب ہوتا ہے حمد ہے، یہ حیت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ہے، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، یہ بند ہے، یہ مخمس ہے، یہ مثلث ہے، یہ مسدس ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو حمد جو ہوتے ہیں یہ دو شاعر، جو دو نظم، یعنی جو دو شعروں والی ہوتی ہے نا، جو دو شعروں والی ہوتی ہے، اس کو اب اس سے میرے ذہن میں وہ لفظ ٹرم نہیں آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں نا، شاعری اصناف کیا ہے اس کی؟ نعت جس میں اللہ کی وحدانیت ہو، منقبت جس میں اہل بیت کے بارے میں بیان کیا جائے، مناجات جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے وہ جو ہے نا وہ گناہوں کی جو ہے نا وہ کریں۔ افق رہنما ہے، ادھر سے دیکھ لیجیے، افق رہنما ہے نظام۔ جبل عیا ہے جلال۔ افق مرقوم ہے وفا، حرف وفا سوری۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں داغ ہیں، داغ اہل محبت۔ کدھر گیا؟ شعلہ نوائی کا سبب ہے محبت فرقت۔ یہ دیکھیں، فرقت میں کس کی؟ تنہائی میں۔ تو یہ والا بھی ٹاپک ہمارا الحمدللہ ڈن ہو گیا۔ انشاءاللہ اس طرح ہی آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ تمام کنٹینٹ ملتا رہے گا۔ ابھی تو ہم نے شروعات کی ہے، جن بچوں نے ابھی تک کچھ اور جوائن نہیں کیا وہ یہاں سے کنٹینٹ لے کے چلیں۔ آپ کو بھی میں خلاصہ جات کے لیے بھی جو ہمارے اسباق کے خلاصے ہیں اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا پیٹرن بتاؤں گا کہ آپ کو لمبا خلاصہ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی وہ ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گا۔ تو ہمیشہ کی طرح آپ لائک سبسکرائب شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں جن کو بتا سکتے ہیں کہ جو اس کنٹینٹ سے جو ہے نا وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔